في سنة 2008 جلست إلى الإمام محمد أختر رضا خان. 2008 میں مجھ کو بھی موقع ملا حضور تاج الشریعہ کی صحبت میں بیٹھنے کا. ودمشق لا تنسى تلك الزيارة التي زارها الإمام محمد أختر. حضرت نے جو لفظ فرمایا نا، اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں آپ کو. جو حضرت نے فرمایا ہے یہ گفتگو ہم نے پہلے بھی کی ہے، لیکن ہم نے کی ہے، یعنی ہمارے پاکستان کے علماء نے کی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہی گفتگو کو آج پورے عرب کا بادشاہ بیان کر رہا ہے. اب سنیں حضرت نے کیا فرمایا. پورا دمشق آج تک نہیں بھولا اس سفر کو جب پہلی مرتبہ تاج الشریعہ ہمارے شام دمشق میں آئے تھے. زار الإمام دمشق واستقبل في المطار استقبال الملوك. اور جس وقت میں وہ دمشق ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کا استقبال دمشق ایئرپورٹ پر ایسے کیا جا رہا تھا کہ جیسے کسی ریاست کا عظیم بادشاہ آ رہا ہو. وجاءت علماء الشام الأساتذة والدكاترة والمفتون لاستقبال الإمام في بيته العالي. اور جس مقام پر حضرت نے قیام فرمایا تھا میں نے دیکھا اساتذہ، علماء، مفتی، محدثین وہ تمام کے تمام آ رہے تھے حضور تاج الشریعہ کا استقبال کرنے کے لیے. وكان معنا الشيخ عامر أيضا. اور شیخ عامر ان کے در کا یہ ادنا سگ اپنے مرشد کی خدمت میں موجود تھا. كان في البداية يعدونه عالما من العلماء. یعنی سمجھنے والے کچھ یہ سمجھے کہ جیسے ایک عام عالم ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح سے کوئی عالم ہوں گے. فلما بدأ الإمام محمد أختر بالكلام أعجبوا به. اور جب تاج الشریعہ نے اپنی فصاحت و بلاغت والی زبان کھولی تو وہ سارے حیرت سے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ رہے تھے. المتعاظمون من العلماء وكبار الدكاترة طأطأوا رؤوسهم أمامه. اپنی پلکوں سے اپنی عظمت کے ترانے وہ تاج الشریعہ کے گنگنا رہے تھے اور ان کے ادب میں وہ اپنے سر جھکا رہے تھے. وهو يتكلم اور وہ عن النبي وحبه وحب آل بيته. اور وہ گفتگو فرما رہے تھے عشق رسول پر اور اہل بیت کی محبت پر. وأبحر في العلوم، الفقه، الحديث، التاريخ، وهو يتكلم وهم يستمعون بإعجاب. وہ گفتگو کرتے تو اس میں فقہ بھی ہوتی، حدیث بھی ہوتی، عقیدہ بھی ہوتا، اور تعجب سے علماء شام حضور تاج الشریعہ کے ان علوم زخار کو سن رہے تھے. ولما امتلأت قلوبهم بتعظیم الامام حدثت کرامہ. اور جب ان کے دل حضور تاج الشریعہ کے علم و فنون سے بھر گئے تو پھر وہاں پر تاج الشریعہ کی کرامت بھی سامنے ظاہر ہوئی. كانت زيارة الإمام في شهر آب أكبر شهور السنة حرارة. اور حضور تاج الشریعہ کی تشریف آوری ہوئی تھی دمشق میں اگست کے مہینے میں، اور ہمارے یہاں اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. وإذا بالرياح تسري وتذهب حرارة الصيف.
تو علماء اکرام یہ محسوس کر رہے تھے کہ تاج الشریعہ کی آمد کے بعد وہ گرمی کی جو لہریں تھیں، ٹھنڈی ہوائیں ان کو دور کر رہی تھیں اور موسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ كهذا الهواء البارد الذي يخرج من المكيفات، کہ جیسے ابھی آپ کے اے سی میں سے ٹھنڈی ہوائیں نکل رہی ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وجود سے وہ ہوائیں پورے دمشق کو نصیب ہو رہی تھیں۔ وإذا بسحابة تطل عليهم وينزل المطر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک بادلوں نے رخ بدلا اور آئیں پھر کالی گھٹائیں اور کرم کی پھر وہ بارش وہاں پر شہر دمشق میں ہونے لگی۔ لأول مرة في الشام ينزل المطر في الصيف ببركة الإمام۔ تو ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں بارش نہیں ہوتی، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ گرمی میں بارش ہو رہی تھی۔ وأقبل العلماء على يدي الشيخ يقبلونها ويتبركون به۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اکابر علماء اکرام حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے اور ان سے برکتیں پا رہے تھے۔ وراحوا يقولون أجزنا يا سيدي، اور ان سے جا کر اکابر علماء یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں اپنی اجازتوں کی اجازت عطا کر دیں۔ والشيخ يتواضع ويتواضع ويحني رأسه، اور تاج الشریعہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے تھے اور اپنے سر کو ان کے سامنے عاجزی طور پر جھکا رہے تھے۔ كانت ساعات من البركة ورحمة السماء، اور وہ تھے رحمتوں کے نازل ہونے کے لمحات کہ جو اس وقت ہم پر اتر رہے تھے۔ وقبل عودته إلى بلاده تذكروا أنها بال2008 قام الشيخ بزيارة قبور الأولياء في دمشق وحمص۔ اس سے پہلے کہ حضور تاج الشریعہ دمشق سے واپس ہندوستان کا سفر کرتے، آپ نے دمشق میں مزارات صحابہ اور اولیاء جو وہاں پر بڑی بڑی درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، آپ ادھر بھی تشریف لے گئے۔ زار الإمام سيدنا بلال الحبشي، آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر تشریف لائے، وسيدنا يحيى الحصور، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے دربار شریف میں تشریف لائے، وابن عربي، اور سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی کے دربار میں تشریف لائے، امام عبد الغنی النابلسی، اور سیدنا شیخ عبد الغنی النابلسی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے، وفي حمص زار سيدنا خالد بن الولید، اور دوسرے شہر حمص میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار پر تشریف لائے، وزار مقبرة فيها 10,000 صحابی، اور اس مقبرے کی بھی زیارت کی کہ جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ لم يتبارك فقط بالأولياء والصالحين ولكن الأرض أيضا تباركت به، اور صرف یہ نہیں کہ تاج الشریعہ نے ان مزاروں سے برکتیں حاصل کی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ شام کی زمین بھی تاج الشریعہ سے برکتیں پا رہی تھی۔ وقدم إجازات في العلوم والتصوف لشيوخ الشام، اور آپ نے پھر اپنی اجازتیں شام کے بڑے بڑے علماء اور وہاں کے مشائخ عظام پیران عظام کو اپنی اجازتیں جو حدیث میں، فقہ میں اور تصوف میں تھیں، وہ آپ نے اجازتیں ان اکابر علماء اکرام کو پیش فرمائیں۔ وكنت ممن أكرمني الله بهاتين الإجازتين، اور ان اجازتیں لینے والے اکابر علماء اور مشائخ میں میرا نام بھی شامل ہے۔ بكت دمشق وأهلها وطلابها
ومعارف الإمام حين غادرهم إلى بلاده. اور جس وقت میں حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کی واپسی ہو رہی تھی، دمشق رو رہا تھا، طلباء اور علماء اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ نہ جانے اب علم کا یہ چڑھتا ہوا سورج دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. الإمام له تلامذ في أصقاع الأرض. پورے جہاں میں اس امام کے پیے ہوئے جام والے شاگرد جہاں میں موجود ہیں، كلهم يقتدون به. اور وہ سارے کے سارے اپنے مرشد کے فیضیابی یافتہ ہیں. في الشام والأردن وأوروبا وأمريكا والباكستان هنا وفي كل مكان. یورپ، امریکہ، شام، اردن، بلاد عرب، پاکستان، کوئی ایسا جہاں نہیں کہ جہاں پر تاج الشریعہ کے علم پانے والے شاگرد موجود نہ ہوں. كلهم بايعوه وألبسوه تاج الشريعة. اور وہ سارے کے سارے کہ جنہوں نے اس دربار سے فیض پایا ہے، شریعت کے اس تاج کا ان پر فیض جاری ہے. كان يعرف لغات عدة. حضور تاج الشریعہ کئی زبانیں جانتے تھے غير الأردية، اردو کے علاوہ، وكتب فيها وأنشد ديوانا من الأشعار. اور آپ نے اس پر مختلف زبانوں پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں. انہی میں سے آپ کا ایک عربی میں دیوان ہے نعتیہ. عندما أنشد المنشد في دمشق من تأليف الإمام فقال: الله 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 ما لي رب إلا هو. تو جس وقت میں حضور تاج الشریعہ نے دمشق کے اکابر علماء کے سامنے اپنا لکھا ہوا حمدیہ کلام پیش کیا، اللہ 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 ما لی رب الا ہو، یہ کلام تاج الشریعہ کا ہے. وآخر بيت كان فيه يقول: هذا أخطر أدناكم ربي أحسن مثواه. اور جب انہوں نے اپنا اس کلام کا مقطع پیش کیا، ھذا اختر ادناکم، اے میرے مالک تیرا یہ ادنا اختر، کر دے اس کی قبر کو اچھی قبر. فقلت له مداعبا: أنت أخطر أعلاهم ربي أحسن مثواهم. تو اس وقت میں سامنے موجود تھا تو میں نے اسی وقت ان کے اس شعر کے ختم ہوتے ہی میں نے پڑھا کہ آپ اے اختر ادنا نہیں بلکہ آپ ہم سب کے سب سے اعلیٰ ہیں اور آپ کا ٹھکانہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگا.